ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ پہلے بھی خطوں میں لکھتے رہتے تھے میرے دل میں بہت قرض ہو گیا ہے، لاکھوں کا قرضہ، اور پریشان رہتے تھے اس کی وجہ سے، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لکھتے رہتے تھے، دعا بھی کرنے کو کہتے تھے کہ کیا کروں، کس طرح کروں، ادا کروں، کیسے کروں۔ اب کچھ دن پہلے دیکھا تو وہ سفر کر کے چلے آئے، وہاں سے لمبے اچھا خاصا لمبا سفر طے کر کے آ گئے اور میرے لیے ایک بہت سارا ہدیہ لے کر آئے مختلف چیزوں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ مقروض ہو اتنے دنوں، اتنا زیادہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، تو اس حالت میں یہ کیوں تم نے سفر کیا، کیوں اتنا سارا ہدیہ لے کر آئے؟ کہ جی میں نے سوچا کہ دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا اور ساتھ میں یہ ہدیہ بھی پیش کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا، یہ جتنے پیسے تم نے وہاں سے یہاں آنے پر خرچ کیے اور جتنے کا یہ ہدیہ تم نے لے کر آئے، اس کو اٹھا کر قرض کے مد میں اس کو رکھتے اور اس طرح جتنا قرضہ اس سے ادا ہو سکتا، تھوڑا بہت ہی ادا ہو جاتا، چلو 1000واں حصہ ہوتا ادا ہو جاتا، 100واں حصہ ادا ہو جاتا، لیکن ادا تو ہوتا۔ اور اس سے معلوم ہوتا کہ تمہارے دماغ میں فکر ہے اس بات کی کہ مجھے ادائیگی کرنی ہے، لیکن تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اکٹھے جب لاکھوں آئیں گے تو اکٹھے میں ادا کروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں ہو رہا۔ تم روز اپنے خرچے میں سے 1 روپیہ بچاؤ اور اس کو تھیلی میں ڈالو، اور جب وہ اتنا ہو جائے کہ کسی کو دے سکو اتنا اس کو دے دو۔ میں نے کہا لے جاؤ یہ ہدیہ اور اس کو فروخت کرو، اور فروخت کر کے جو پیسے ملے وہ قرض میں ادا کرو۔ اگر 1 روپیہ بھی روز بچا سکتے ہو بچاؤ، اور بچا کر قرضے کی ادائیگی کے مد میں رکھو۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بڑھایا اس نے کہ نہیں بڑھایا، اگر کوئی قدم بڑھایا اس نے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لیکن قدم تو بڑھائے نہیں آدمی، جتنا انسان کی استطاعت میں ہے وہ کام تو کرے نہیں اور مانگے جائے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو غیب سے دے دے، غیب سے دے دے۔ ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔